حضور کے وصال کے فوراً بعد پھر خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ کیوں ہے۔ یہ آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے، یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی، اس نے قربانیاں دیں، اس نے سب تقاضے پورے کیے، جو مخالفین تھے مخالفت کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ریزسٹ کرتے رہے۔ ایک جگہ پر آ کے محسوس کیا کہ اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، لہذا سر جھکا لو بھائی۔ میں کہا کرتا ہوں اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں نیوی پاؤ، اس وقت جو ہے سر جھکا لو، لیکن ذرا وقت ملے گا پھر ہم ذرا موقع محل دیکھ کر وار کریں گے۔ یہ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے، ہر ریولوشن کا، کہ آخری سٹیج پر آ کر مخالفین جو انقلاب کے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کور لے لیتے ہیں، اور پھر موقع دیکھتے ہیں اور موقع پر پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، اس ریولوشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو در حقیقت وہ واقعات جو ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور کی زندگی کے اندر وہ آثار شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے طلیحہ اسدی، مسیلمہ کذاب یمامہ کا، اسود عنسی، سجا ایک عورت، اپنے اپنے علاقوں میں ہم بھی نبی ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ محمد کو اتنی بڑی کامیابی نبوت سے حاصل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ نبوت ہی تھا نا، آؤ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، چلو دعویٰ کرو۔ اور ان کے گرد خاصی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی، کافی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے تو ریزسٹ کیا ہے، کیونکہ بالآخر جو ہے یہ ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرد مسیلمہ اور ایک عورت سجا، ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی تھی، وہ تو ڈبل نبوت ہو گئی پھر۔ اور ان کی بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی طاقت۔ یہ یمامہ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بنو تمیم، یہ بہت تند خو، بہت سرکش، بہت جنگجو، بہت سخت لوگ تھے۔ ان کو ریزسٹ کرنا آسان نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایک لشکر جو حضرت ابوبکر نے بھیجا اس کو تو شکست ہوئی، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، تو بہرحال ان کو تو حضور نے خطاب دیا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے فتح دی، لیکن لگ بھگ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں 500 حفاظ بھی تھے۔ چنانچہ اسی سے اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، ابھی تک ہمارے پاس کتابی شکل میں تو ہے نہیں، بس چھپے ہوئے نسخے چھاپا کھانا کا سوال ہی نہیں تھا، اصل حفاظت اس کی سینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ اگر حفاظ کا یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کروائیں اور اسے کتابی شکل دیں۔ پہلے ریلکٹنٹ رہے حضرت ابوبکر کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں، لیکن پھر جب دلائل سامنے آئے کہ واقعتاً تقاضا ہے تو آپ نے مانا۔ پھر جو بھی کاتبان وحی تھے حضور کے زمانے سب کچھ جمع کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے چیئرمین بنایا اس کمیٹی نے۔ پھر جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا کچھ تھا، کسی کے پاس اونٹ کی جو یہ اسکیپولا ہوتا ہے، یہ شانے کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تختی کی طرح، کسی نے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی چمڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی کاغذ مل گیا تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو پھر وہ جمع کیا گیا، اور پھر سب جو ہے جو حفاظ بھی موجود تھے ان کے ذریعے سے پھر یہ کتابی شکل ملی۔ اس وجہ سے تو یہ جو ایک زبردست قسم کی تحریک اٹھی تھی وہ کیوں اٹھی؟ اب اس کا تجزیہ کیجئے۔ اصل میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی وہ کیوں پڑھی اس حوالے سے؟ پہلی بات تو نوٹ کیجئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں،
یہ جو فوج در فوج داخل ہونے کا فنومنن ہے، کیا اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب خالص مخلص مومن تھے؟ وہ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد اب انہوں نے سمجھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو اب کون ان کے مقابلے میں آئے گا؟ قریش شکست کھا گئے. It's no use continuing resistance. Let us go and declare our submission. جہاں ہم کہہ دیں ٹھیک ہے تسلیم. تو یہ دین میں داخل ہونا تھا، یہاں لفظ ایمان نہیں لایا گیا، اس نظام اطاعت میں شامل ہو گئے. اس کو نوٹ کیجئے اس بات. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اس نظام اطاعت کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور مانیں گے. اچھا یہ تو وہ فتح مکہ کے بعد. اس کے ایک سال کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور مشرکین عرب کو آخری مہلت دے دی گئی، صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا تمہارا قتل عام ہو جائے گا. اس کا میں پس منظر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، جو 40 نووی میں حدیث آئی تھی اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس قوم کی طرف بھیجتا تھا وہ قوم اگر انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی جاتی. یہ مرحلہ آیا ہے اب قریش کے لیے، یا مانو یا ہلاکت. پہلی قومیں ہلاک کی گئی، غرق کر دیے گئے، یا زلزلہ آ گیا، یا کوئی باد سرسر آ گئی، مختلف طریقوں سے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے. وہ میں نے آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 5 ہے سورہ توبہ کی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب یہ جو 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو اے مسلمانوں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ. وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو انہیں گرفتار کرنے کے لیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر وہ اگر توبہ کر لے، اپنے شرک سے باز آ جائیں، اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دیں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم. اب اس کا تجزیہ کیجئے، جو لوگ اس تھریٹ کے تحت ایمان لائے ہیں ان میں تو ظاہر بات ہے غالب اکثریت ان کو ہوگی کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے، تو جان بچانے کے لیے ایمان لائے. ایسے بھی لوگ تھے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس پریشر کے تحت ایمان اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے.